اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللہ کی یاد اور ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اللہ کے ذکر کرنے سے دل کو فرحت و شادمانی ملتی ہے. اللہ کو یاد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، دل مطمئن ہوتا ہے. آدمی کسی ملک کا بادشاہ بن جائے، پردھان منتری بن جائے، کچھ بھی بن جائے، خوب عیش و عشرت والا گھر بنا لے، اگر تعلق مع اللہ مضبوط نہیں ہے تو آدمی سکون سے نہیں رہ سکتا ہے. اصل بات تو یہ ہے دل کو سکون اللہ کی یاد سے ملتا ہے، اور اللہ کے یاد ہی کرنے سے دل کو چین آتا ہے، اور اللہ کی یاد کرنے سے دل کو جو ہے انتہائی طاقت ملتی ہے. اور جو ہے ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا عبد الرشید صاحب شیخ الحدیث مدرسہ اسلامی عربیہ بیت العلوم سرائے میر اعظم گڑھ یو پی، خلیفہ مجاز بیعت، مفتی اعظم حضرت مفتی محمود حسن صاحب نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث تلاوت فرمائی، جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ. فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے ایمان میں ہریالی آتی رہتی ہے. جس طریقے سے درخت کو لگایا جائے اور اس میں پانی جو ہے پٹاتے رہیں تو اس میں ہریالی آتی رہتی ہے. اسی طریقے سے جب آدمی خوب اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ والوں سے پوچھ کر کے زندگی گزارتا ہے، تو اس کے دل میں جو ہے اس کے ایمان میں ہریالی آتی رہتی ہے. اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی یاد سب سے بڑی ہے. کہہ رہے جب تک آدمی ذکر کرتا ہے، ذکر کرنے کی برکت سے آدمی گناہوں سے بچتا رہتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے شیخ محترم نے فرمایا کہ آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے تھے، پھر بھی 70 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے. اس لیے ہم لوگ بھی استغفار کا معمول بنایا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفار پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف تو فرما ہی دے گا انشاءاللہ، اور اس کے مال میں بھی برکت دے گا، مال کو بھی بڑھا دے گا، اور جنت کی نہریں جاری و ساری فرما دے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر خدا کرنے والوں کو زندہ اور ذکر نہ کرنے والوں کو مردہ سے تشبیہ دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، اللہ کا ذکر کرنے والے اور اس سے غفلت کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے. بخاری شریف کتاب الدعوات باب فضل ذکر اللہ عز وجل. علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ اللہ کے ذکر کرنے والے لوگ زندہ ہیں اور یاد
خدا سے غفلت کرنے والے مردہ ہیں۔ خدا کا ذکر مومن کے لیے ایسی غذا ہے جس سے اس کی روح کی پرورش ہوتی ہے۔ ذکر خدا سے ایمان کی فصل لہلہا اٹھتی ہے، اس کی برکت سے مومن کی شبستان وجود میں ہلچل پیدا ہو جاتی ہے۔ ذکر خدا ایک ایسا عمل ہے جو مومن کی رگوں میں خون بڑھ کر دوڑتا ہے اور اس کے بل پر ایمان کی اونچی لہریں اٹھتی ہیں۔ ذکر خدا کے بغیر انسان کی زندگی ویران اور بے مقصد ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو خوب خوب ذکر کرنی چاہیے، خوب لا الہ الا اللہ پڑھنی چاہیے، اللہ اللہ پڑھنی چاہیے، استغفار مگر یاد رہے پوچھ کر کے پڑھنے سے زیادہ فائدہ ہے۔ یقینی بات ہے ہر چیز کا ڈاکٹر ہوتا ہے، تو ڈاکٹر سے مشورہ لے کر کے اگر عمل کریں تو دوا زیادہ سود مند ہوتی ہے۔ اس لیے جو اکابرین اپنے استاد کی خدمت میں رہ کر کے حاصل کیے ہوئے ہیں ان سے پوچھ کر کے عمل کریں۔ اور ہمارے شیخ و مرشد، پیر و مرشد حضرت مولانا عبدالرشید صاحب شیخ الحدیث مدرسہ اسلامی عربیہ بیت العلوم کے لیے، ان کے سب بال بچوں کے لیے، ہمارے لیے سب کے لیے دعا فرما دے۔ اللہ سبھی کو صحت عافیت کے ساتھ لمبی عمریں عنایت فرمائے، اور جب بھی آخری وقت ہو ایمان کے ساتھ عافیت کے ساتھ کلمے پہ موت نصیب فرمائے۔ جزا اللہ عنا محمد ما صلی اللہ علیہ وسلم۔